أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. یہ آیات جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان سے بیشتر آیات میں یعنی سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات میں آیت نمبر 8 سے 16 تک منافقین کا اور ان کی کذب بیانی کا، مکر و فریب کا، زمین میں ان کے فساد پھیلانے کا، ان کی جہالت و ضلالت کا اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے استہزاء اور تمسخر کا تذکرہ بڑی تفصیل سے ہوا ہے۔ گویا کہ مجموعی حیثیت سے منافقوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ان منافقوں کی ہے جن کو منافق اعتقادی کہا جا سکتا ہے، جن کے دلوں میں سرے سے ایمان نہیں تھا، وہ کفر سے اٹے ہوئے تھے۔ دوسری قسم ان منافقوں کی ہے جن کا ایمان مصلحت پر مبنی تھا، جدھر ان کو نفع نظر آتا تھا ادھر ہی ان کے قدم بڑھتے تھے۔ کفر میں اہل کفر کے ساتھ ان کو مادی فائدہ نظر آتا تو اس کی ہم نوائی کرتے، اہل ایمان کے ساتھ ان کو نفع نظر آتا تو اس طرف ان کے قدم بڑھتے۔ لہذا یہ جو آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اس میں مثال دے کر منافقین کی ان دونوں صنفوں کی بدکرداری کو اور حق سے محرومی کو بتلا دیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید نے اس طرح دیگر موضوعات پر مثالیں پیش کی ہیں، اور بلکہ مثالیں پیش کرنا یہ آسمانی کتابوں کا ایک خاص اسلوب ہے، اس لیے کہ مثالوں کے ذریعے سے بات واضح ہو جاتی ہے اور ہر کس و ناکس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بلکہ اللہ کی آسمانی کتاب انجیل میں تو ایک باب جس کو یوں کہیے کہ سورۃ الامثال کے نام سے ہی قائم ہے، جس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مثالوں کا اہتمام آسمانی کتابوں میں کیا گیا ہے اور اللہ کی اس کتاب میں بھی کیا گیا ہے۔ اور یہاں یہ دو مثالیں بیان کی گئی ہے جس سے منافقین کے ان دونوں قسموں کے اوپر روشنی پڑتی ہے۔ سب سے پہلی مثال ان منافقین کی بیان کی گئی ہے جو کفر میں جا پڑے، جن کے قلوب، جن کے دل کفر سے اٹے ہوئے تھے، ایمان سے خالی تھے۔ کہا گیا مثلہم، ان کی مثال،
یعنی ان منافقین کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی مثال کی طرح سے ہے جس نے ایک آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے روشن کر دیا ان چیزوں کو جو اس کے ارد گرد تھیں، ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کے نور کو، ان کی روشنی کو سلب کر لیا، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، تاریکیوں میں، لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ واپس نہیں ہوں گے۔ یعنی اس میں اب ان کی مثال کیسی واضح دے دی گئی کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح سے ہے جس نے آگ روشن کی، ایک آگ روشن کی، یعنی انہوں نے جو ایمان کا اظہار کیا، کلمہ جو پڑھا، اس کلمے کو پڑھنے کو استوقد نارا سے تعبیر کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام کا نام لیا، تو اسلام کا نام لینے کے بعد ان کے سامنے حق و باطل سب چیزیں واضح ہو گئی، اسلامی تعلیمات ان کے سامنے آشکارا ہو گئی، اسلام کے اجالے نے ہر چیز کو واضح کر دیا۔ جب حق و باطل کے دلائل سے سب چیزیں واضح ہو گئیں، لیکن انہوں نے اس اسلام کو اختیار نہیں کیا، اس اسلام کی قدر نہیں کی۔ جب اسلام کی قدر نہیں کی گئی، ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کے نور کو، نور ایمانی کو اللہ نے سلب کر لیا، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کو چھوڑ دیا اس نے ظلمات میں، تاریکیوں میں چھوڑ دیا ہے، کفر کی تاریکیوں میں، شرک کی تاریکیوں میں ان کو چھوڑ دیا گیا، اور اب ان کی کیفیت ایسی ہے کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، اور وہ بلکہ ایسے ہو گئے ہیں جیسے کہ ایک انسان جو بہرا بھی ہو، گونگا بھی ہو، اندھا بھی ہو۔ تو ظاہر ہے کہ جو ایسا ہو، گونگا بھی ہو، بہرا بھی ہو، اندھا بھی ہو، تو اب اس کو کون راہ بتلا سکتا ہے؟ بس یہ ایسے ہی لوگ ہیں، فہم لا یرجعون، تو وہ واپس نہیں ہوں گے، یعنی اب گمراہی سے ہدایت کی طرف دوبارہ نہیں آئیں گے، کفر سے اسلام کی طرف واپس نہیں ہوں گے۔ تو یہ وہ منافق ہے جو منافق اعتقادی ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں مثلہم کمثل، ان منافقین کی مثال ایک آگ جلانے والے کی مثال سے پیش کی جا رہی ہے۔ تو ایک یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ مثلہم، ان سب کی یعنی مجموعی افراد کی مثال ایک فرد سے دی گئی ہے، تو اس کا جواب علمی طور سے یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہاں اس آیت کریمہ میں جو الذی ہے وہ الذین کے معنی میں ہے، اور ایسا قرآن مجید میں ہوا ہے کہ الذی الذین کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے خذتم کالذی خاضوا، تو ظاہر ہے یہاں الذی الذین کے معنی میں، تو اس طور پر یہاں ایک فرد کی مثال ایک فرد سے نہیں دی گئی، بلکہ ایک فرد کی مثال یہاں جماعت کی مثال ایک جماعت سے دی گئی ہے، مثلہم کمثل۔ تو ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے، دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے، اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں یہ الذی صفت بن رہا ہو اس میں جنس کی، وہ اس میں جنس یہاں پر محذوف ہے، مثلہم کمثل فریق الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس فریق، اس گروہ کی طرح سے ہے جنہوں نے آگ کو روشن کیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک جواب ہم یہ بھی دے سکتے ہیں اس طور پر بھی کہ یہاں افراد کی مثال کسی ایک فرد سے نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ یہ پوری ایک جماعت کے قصے کی تشبیہ دوسرے فرد کے قصے سے دی جا رہی ہے، گویا کہ ایک قصے کی تشبیہ دوسرے قصے سے دی جا رہی ہے، یہ بھی اس کا جواب ہو سکتا ہے۔ بہرحال مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، استوقد یہاں پر اوقدہ کے معنی میں ہے، اور ایسا ہوتا ہے جیسے استجابہ اجابہ کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح سے یہاں بھی ہوا ہے۔ لہذا استوقدہ یہ نہ سمجھا جائے کہ باب استفعال سے ہونے کی وجہ سے اس کے اندر طلب کے معنی ہوتے ہیں، یا طلب کے معنی نہیں ہیں بلکہ اوقدہ کے معنی ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور جیسا بھی میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ آگ روشن کرنا گویا کہ اسلام کا کلمہ پڑھنا، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب
اس آگ نے خوب روشن کر دیا. اضاء یوضی جو آتا ہے یہ خوب روشن کر دینے کے، چمکانے کے معنی میں ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اسلام کی روشنی تو ایسی تابناک ہے کہ وہ ہر چیز کو واضح کر دیتی ہے. کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا ہدایت ہے، کیا ضلالت ہے، سب کو واضح کر دیا. تو ظاہر ہے کہ اس روشنی نے جب ان کے ارد گرد، یعنی ان کے اس ماحول کو، جس ماحول میں وہ تھے، ان کو راستہ دکھلا دیا، کون سا راستہ ہدایت کا، کون سا راستہ گمراہی کا. لیکن انہوں نے اسلام کی اس روشنی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. ظاہر ہے جب فائدہ نہیں اٹھایا، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کے نور کو سلب کر لیا. ذهب اللہ بنورہم، جو یہ بات کہی جا رہی ہے تو اگرچہ یہ اللہ کی طرف فعل کی نسبت کی جا رہی ہے، لیکن یہ تکوینی نسبت ہے. در حقیقت یہ تو ان کا اپنا عمل تھا. اللہ نے جو انسانوں کو اختیار دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستوں کی ہدایت کی، اس کو دونوں راستے دکھلائیں، تو انہوں نے اس اختیار کا غلط فائدہ اٹھایا اور گمراہی کی راہ کو اختیار کر لیا. جب ایک انسان گمراہی کی راہ کو اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس کائنات میں اللہ رب العزت کی جو سنت ہے، اس کا قانون ہے کہ انسان جس راہ پر قدم آگے بڑھاتا ہے، اللہ اس راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. جو ہدایت کے راستے کو اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. جو گمراہی کے راستے کو اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے گمراہی کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. ان لوگوں نے گمراہی کی راہ کو خود اختیار کیا تو اللہ کا وہ قانون جو اس دنیا کے اندر قائم ہے اور اللہ کی وہ سنت جو اس دنیا کے اندر جاری و ساری ہے، اس کے مطابق اللہ نے ان کے نور کو سلب کر لیا. نور ہدایت کو اللہ نے ان سے چھین لیا. ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات. اور ظاہر ہے کہ جب نور چلا جائے گا تو اب باقی کیا رہے گا؟ وہ ظلمات ہی بچیں گی. اس لیے وترکہم فی ظلمات، ان کو ظلمات میں چھوڑ دیا ہے. ظلمات کا مطلب گمراہی کے راستوں پر ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. اور یہاں بھی قرآن کی اس تعبیر پر قربان جائیے، جہاں ایمان کا تذکرہ ہوا وہ نور سے، اس لیے کہ نور تو ایک ہی ہے، ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے، اس لیے اس کو مفرد ذکر کیا گیا. اور گمراہی کے راستے وہ مختلف ہیں، اس لیے اس کو جمع کے ساتھ، ظلمات جمع کے ساتھ ذکر کیا گیا. لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں ہیں، اب ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے. اور ان کی ضلالت و گمراہی کو قرآن مجید نے اتنی شدت سے بیان کیا کہ اب وہ ایسے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ سب ان کی کے یہ اوصاف ہیں. اور یہ عبارت کے اعتبار سے تو یوں سمجھیے کہ یہ خبر ہے، مبتدا یہاں پر محذوف ہے، یعنی ہم صم بکم عمی، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. اور جب قرآن مجید نے ان خبروں کو اور ان کے ان اوصاف کو جب یہاں ذکر کیا تو بغیر حرف عطف کے ذکر کیا، جس سے اس میں یہ معنویت اور بلاغت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ تمام محرومیاں ان میں بیک وقت جمع تھی. وہ بیک وقت بہرے بھی تھے، گونگے بھی تھے، اندھے بھی تھے. اور جب انسان ایسا ہو جو بہرا ہو تو سنتا بھی نہ ہو، تو اب ایسے انسان کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کم سے کم انسان اگر سنتا ہو تو اس کو سنا دیا جائے، اگر وہ گونگا ہے تو کم سے کم اس کو اشارے سے کوئی چیز دکھا دی جائے. لیکن جب انسان نہ سنتا بھی نہیں ہے، وہ بولتا بھی نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے تمام اعضاء رئیسہ جس کے معطل ہوں تو اب اس کو کون رہنمائی کر سکتا ہے، ان کو کون راستہ دکھلا سکتا ہے؟ کہا کہ ایسی گمراہی میں یہ اٹ گئے ہیں اور ایسی گمراہی کے راستے پر یہ جا لگے ہیں، فہم لا یرجعون، تو یہ اب واپس نہیں ہوں گے. اب ان کی ہدایت کی طرف ان کا رجوع یہ ناممکن ہے. فہم لا یرجعون. تو یہ ان منافقین کی مثال بیان کی گئی ہے جن کے دل ایمان کی سے خالی تھے اور کفر سے اٹے ہوئے تھے. اب دوسری مثال آپ کے سامنے قرآن پیش کرتا ہے ان لوگوں کی جو مفاد پرست تھے، جن کا ایمان مصلحتی تھا، بس جدھر مصلحت ہوئی ادھر چلے گئے. قرآن مجید نے ان کا ذکر آیت کریمہ میں کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. یہ وہ لوگ ہیں، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت ایسے کرتے ہیں، بالکل کنارے پر کرتے ہیں، بس کنارے پر ہیں، جیسے نماز میں بالکل آخری صف میں ہیں، جدھر دیکھا کہ نفع ہے اسی طرف چھلانگ لگا جائیں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بس آخری سرے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں.
اگر ان کو کوئی خیر نظر آتی ہے کہ اسلام میں مسلمانوں کے ساتھ رہنے میں خیر ہے تو بس میں ڈٹ جاتے ہیں، اور جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں یہاں تو کوئی آزمائش ہے، انقلب علی وجہ، بس الٹے پیر واپس ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے تو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو بھی گنوایا اور آخرت کو بھی گنوایا، یہ منافقین کا تذکرہ ہے، تو وہی منافق یہاں بیان کیے گئے۔ او کصیب من السماء، صیب کہتے ہیں موسلا دھار بارش کو، یعنی ان کی مثال، ان منافقوں کی مثال، اس کا عطف اوپر ہی ہے، مثلہم پر ہی اس کا عطف ہے، یعنی مثلہم کا مثل صیب مرادی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ موسلا دھار بارش ہو آسمان سے، اور اس موسلا دھار بارش میں فیہ ظلمات، اس میں اندھیریاں ہیں، ورعد وبرق، اس میں کڑک ہے، بجلی ہے، چمک ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اور وہ رکھ لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑکوں کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گرفت میں لیے ہوئے ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب جب وہ ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے تو اس میں وہ چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ ان پر اندھیری کر دیتی ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو ان کے کانوں کو، ان کی آنکھوں کو سلب کر لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ یہاں سب سے پہلی چیز تو کصیب من السماء سے اسلام کی مثال دی گئی ہے، اس وحی کی جو آسمان سے اتر رہی ہے اس کی مثال دی گئی، جیسے موسلا دھار بارش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اسی طرح وحی کا نزول ہو رہا ہے، او کصیب من السماء، اور یہ وحی ہے، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اس میں ظلمات ہیں۔ ظلمات کا مطلب ظاہر ہے کہ اس میں قرآن مجید کے اندر کافروں کے شکوک شبہات کا تذکرہ ہے، ورعد وبرق، اور اس میں کڑک اور بجلی بھی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں وعیدیں ہیں، اور اس میں جنت کے وعدے ہیں جو چمک سے جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ سب کچھ موجود ہے۔ تو اللہ کی وحی تو اس طرح سے ہے، لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، ان منافقوں کا حال یہ ہے، یجعلون اصابعہم، یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھ لیتے ہیں کڑکے کی وجہ سے، یعنی اس قرآن کے اندر جو تذکرے ہیں اور جو وعیدیں ہیں اور یا ان کو سے جو مطالبے ہیں، ان مطالبوں کو سننا ہی پسند نہیں کرتے ہیں، بس اس میں ان کو جو حلال و حرام کی پابندیاں ہیں یہ ان کو ایسی لگتی ہیں جیسے کہ ان کے لیے بجلی کا ایک کڑکا ہے جو ان کو دہلا رہا ہے، بس اس کی وجہ سے یہ اس سے فرار اختیار کرتے ہیں، اس کو سننا ان کو گوارا نہیں ہے۔ تو جب سننا گوارا نہیں ہے، ان کی ناگوارگی کو قرآن مجید نے اس انداز سے بیان کیا ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ رکھ رہے ہیں اپنی انگلیوں کو، ظاہر ہے کوئی انسان انگلی کان کے اندر نہیں رکھ سکتا، کان کے اندر جب انسان اگر کوشش بھی کرے گا تو انگلی کی کیا بلکہ یہ پور اس کے اندر جائے گی، اس سے زیادہ نہیں جا سکتا، لیکن یہ ان کی تمنا اور ان کی دل کی خواہش، ان کی آرزو یہ ہے کہ اگر ہماری انگلی پوری بھی چلی جائے تو ہم رکھ لیں، کسی طرح سے یہ باتیں ہمارے کانوں تک نہ پہنچ سکیں۔ ان کی شدت ناگواری کو قرآن مجید نے اس طرح سے تعبیر کیا کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی انگلیوں کو ٹھوس لے اپنے کانوں میں، من الصواعق، صاعقۃ کی جمع ہے، صواعق کڑکے کو کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کڑکے کیا، ظاہر ہے کہ اس وقت جو اللہ کی طرف سے حلال و حرام کی پابندی آ رہی ہیں، ان سے اسلام کے تقاضے ان کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، تو ان کو یہ کڑکے معلوم ہو رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان کے اوپر ہتھوڑے مارے جا رہے ہوں،
اور ان کو بجلی کے شارٹ ان کو لگ رہے ہو، تو اب یہ ان کو سننا پسند نہیں ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے اس میں ان کے لیے موت کا تعزیہ نہ ہو۔ ان سے جو اسلام کے لیے قربانی کے مطالبے ہو رہے ہیں، وہ قربانی کے مطالبے ان کو ایسا لگ رہے ہیں جیسے کہ ہر طرف سے ان کو موت کی دعا ہی لگائی جا رہی ہے، اور یہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے راستوں میں فی سبیل اللہ کے راستوں میں نکلنے کا جو مطالبہ ہے، جہاد کا جو مطالبہ ہے، اب وہ اس سے یہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کیفیت کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ وہ ان کڑکوں سے، وہ اللہ کی ان آزمائشوں کے جو ان کے لیے آئی ہیں، ان سے یہ بچنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، کب تک بچیں گے؟ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تو کافروں کو احاطے میں لیے ہوا ہے، سب اللہ کی گرفت میں ہیں۔ اللہ کی گرفت سے کوئی باہر جا ہی نہیں سکتا ہے، کوئی بچنا چاہے گا تو بچ نہیں سکتا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے یہ بجلی، خطف یخطف کے معنی آتے ہیں اچک لینا، ان کی نگاہوں کو اچک لے، یعنی یہ بجلی سے مراد اسلام، یہ اسلام کے احکام جو بالکل تابع ہیں، چمکتے اور دمکتے ہیں، اب اس سے ان کی نگاہیں وہ خیرہ ہو رہی ہیں۔ جو ان کی نگاہیں خیرہ ہو رہی ہیں، اس کو تعبیر کیا کہ یہ اسلام کی بڑھتی ہوئی ترقی، جس کی وجہ سے ان کو حسد، جلن، کپٹ ہو رہا ہے، ان کی نگاہوں کو یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کیسے اسلام روز افزوں ترقی پر گامزن ہے، تو اب اس سے ان کی نگاہیں خیرہ ہو رہی ہیں۔ اس کو قرآن نے تعبیر کیا، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، بس جب بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے تو یہ اس میں چلتے ہیں۔ بس جب دیکھتے ہیں اسلام کی وجہ سے ان کو ان کے مفاد اور اغراض پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو بڑی گہما گہمی کے ساتھ یہ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی کو تعبیر کیا کہ بس یہ مشوفی اس میں چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے، تاریکی کر دیتی ہے، تو بس رک جاتے ہیں۔ یعنی جب ان کے اوپر سے مطالبے ہوتے ہیں تو بس مطالبے دیکھ کر بس ان کے قدم ٹھٹر جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ جیسے بجلی چمکتی ہے تو معلوم اس روشنی میں ایک انسان جو اندھیرے میں پھنسا ہوا ہو، ایسی موسلادھار بارش کے اندر پھنسا ہوا ہو، تو بجلی کی چمک دیکھ کر پھر وہ چند قدم آگے بڑھتا ہے، اور جب پھر بجلی اندھیری کر دیتی ہے، بجلی نہیں چمکتی ہے، تو اب معلوم ہوا پھر وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بالکل یہ ایسے ہی ہے کہ بس اپنی جگہ پہ ٹھہر جاتے ہیں، وہاں سے آگے نہیں بڑھتے۔ ان کو تہدید کی گئی، دیکھو غافل نہ رہو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو ان کے کانوں اور ان کی نگاہوں کو سلب کر لیتا، یعنی اللہ وہ سلب کر لے گا۔ اگر اس حرکت پر تم گامزن رہو گے تو پھر اللہ کی طرف سے جو سزا آتی ہے، اس کا قانون جو اس دنیا میں جاری اور ساری ہوتا ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ ان کو تہدید کر دی گئی، اگر اللہ چاہتا تو ان کے ساتھ بھی ابھی یہ چیز کر دی جاتی۔ اور یہ یاد رکھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ اللہ کو کمزور نہ سمجھیں، اپنا آپ کو طاقتور نہ سمجھیں۔ ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا گیا۔ منافق اپنا آپ کو یہی سمجھتے تھے، جو وہ کچھ کر رہے ہیں وہ یعنی اچھے راستے پر ہیں، اور ان کو اس روش سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ ان کو تہدید کر دی گئی، ایسا نہیں ہے، بے شک اللہ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ ان کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بہرحال ان حالات، ان مثالوں کے ذریعے سے ہماری یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ ہمیں منافقانہ کردار سے بچنا چاہیے۔ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، اس نے حق اور باطل کو خوب واضح کر دیا ہے، اور انسان کو حق کو اختیار کرنا چاہیے اور باطل سے بچنا چاہیے۔ اگر وہ منافقانہ کردار اختیار کرے گا تو وہ کسی کا نہیں، صرف اپنا ہی نقصان کرے گا۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی اس کی جائے گی اور آخرت بھی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت نفاق کی آلائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔